بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ایک آپ کو ایسے پرندے کے بارے میں بتائیں گے جو لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس پرندے کے بارے میں بہت ہی برے خیال بھی رکھتے ہیں۔ اس پرندے کو لوگ الو کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ پرندے کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ منحوس ہوتے ہیں، جن میں سے الو کو پہلے نام پر رکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں بھی یہ پرندہ بول پڑے یا جس گھر میں بھی یہ پرندہ آنے لگ جائے تو لوگ مصیبت سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اب بہت بڑی آفت ہمارے طرف آنے والی ہے یا اس کی وجہ سے موت ہونے والی ہے۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے؟ آخر یہ پرندہ کیوں سب سے چھپ کر رہتا ہے اور اس کے فیس پر ہمیشہ کیوں اداسی سی چھائی رہتی ہے؟ تمام تر باتیں آپ کے ساتھ اسی چھوٹی سی ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریے گا۔ الو کو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تو ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے اور ہمیشہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے۔ امام جعفر صادق کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ جو لوگ الو سے اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں اور لوگ الو کو اتنا زیادہ ناپسند کیوں کرتے ہیں اور یہ ویرانوں میں کیوں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے شخص، جیسے تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ایسے ہمیشہ نہیں تھا۔ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں میں نہیں رہتا تھا اور نہ ہی اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس واقعے کے بعد یہ پرندہ اداس رہنے لگا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے عرض کیا، اے حضرت، کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ اور کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یہ الو نام کا پرندہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا ہے۔ اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں اپنے تمام لوگوں کے ساتھ رکے ہوئے ہیں، تو یہ الو 9 محرم کی رات کربلا میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا حسین، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل جو کچھ بھی ہونے والا ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا تو وہ نہیں دیکھ پائے گا، تو یہاں سے چلا جا۔ یہ سن کر اس پرندے نے کہا کہ یا حسین، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں یہیں پر ہی رہوں گا۔ جب پرندے نے بہت زیادہ ضد کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم رک جاؤ۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے بدن سے کیسے جدا کیا، اس پرندے نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو سلوک بھی کیا گیا، اس پرندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے ہی یہ پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا اور انسانوں سے ڈرنے لگا۔ یہ پرندہ راتوں کے وقت اندھیروں میں گھومتا ہے، جیسے ہی اجالا ہو جاتا ہے انسان اٹھ جاتے ہیں، ویسے ہی یہ پرندہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پرندہ کس وجہ سے ایسا ہے اور یہ کیوں چپ چپ رہتا ہے اور کیوں یہ لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے۔ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کی آواز کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر کبھی کسی نے اپنے گھر پر اس پرندے کو بیٹھا دیکھ لیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جلد ہی کسی کی موت آنے والی ہے۔ یہ ساری من گھڑت کہانیاں ہیں جن میں سے کسی بھی بات کی کوئی سچائی نہیں ہے، کیونکہ یہ پرندہ حضرت امام علیہ السلام کی شہادت کے وقت موجود تھا، جس کی وجہ سے یہ آج تک اداس ہے۔ یہ تو خود معصوم ہے، یہ خود انسانوں سے ڈرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، ان سے خوف کھاتا ہے، یہ بھلا کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا۔